دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اب واپس نہ لے کے آئی، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، واپس نہ لے کے آؤں۔ اللہ کے راستے میں نکلے، احد میں شہید ہوئے، ان کی میت، ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا، واپس لا رہے ہیں، اونٹ آنے کو تیار ہی نہیں مدینہ کی طرف، جب دیکھو احد کی طرف کچھ، احد کی طرف کو، احد کی طرف کچھ، مدینہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کہ جاتے وہ کچھ کہہ کے تو نہیں گئے تھے؟ کہا جی گھر کے دروازے بھی یہ بات کہی تھی، کہا اونٹ کو اب یہی حکم ہے، اس کو یہی دفن کرو کہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسا موت، معیار موت اونچا۔ ایک محدث شاگرد کو پاس بیٹھے، اس کو بلایا، کہنے لگا بھائی موت کا وقت آ گیا ہے، اچھا آؤ تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث ہی سناتا جاؤں۔ حدیث سنائی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابو ذرا ایک محدث ہیں، ان کا مرض الوفات تھا، بالکل بستر مرگ پر تھے، دو شاگرد پاس بیٹھے تھے، نبی ان کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، بڑے ہیں، استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ تو ایک نے کہا اچھا فلاں حدیث جو ہے وہ تم پڑھنی شروع کرو، اس کی سند پڑھنی شروع کرو، جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر یہ خود ہی اس حدیث کو آگے دہرا دیں گے۔ انہوں نے سند پڑھنی شروع کی کہ اس فلاں، پھر فلاں سے فلاں، پھر فلاں سے فلاں، ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ چپ ہو گئے، آگے بات ہی نہیں ہو سکی۔ دوسرے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ بھی بیچ میں اٹک گئے، وہ بھی نہیں آگے، ایسے لگا کہ جیسے میں نے حدیث کبھی سنی ہی نہیں۔ بس اس پہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اوپر کرو، جو محدث جو مرگ اس میں بستر مرگ میں تھے، تھوڑا سر اونچا کیا تو انہوں نے وہ ساری سند پڑھی، اور اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، بس اتنا پڑھا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، ہاں ودخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ شاگردوں نے اس کو پورا کیا، پھر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، موت تو آنی ہے، سب سے بڑا سچ موت ہے، سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ موت کس حال میں آتی ہے آدمی کو؟ موت کس حال میں آتی ہے؟ نہیں بھائی، دوسرا سوال کیا ہے؟ کا دوسرا سوال سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کا زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیو، زندگی جھوٹ ہے، اس لیے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب جھوٹے، عارضی، چھوٹے، مختصر، وقتی ہیں۔ آخرت سچ ہے، اور سب سے بڑا سچ ہے، وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں اصل عزتیں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا کہ اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس دیہاتی نے کہا، بہت زور لیا، بہت منت سماجت کی، میں نے کہا نہیں، اس کا جواب نہیں دوں گا، کہ بھائی تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کرتے کرتے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط ہے میری، اس سامنے میرا کتا بیٹھا، اس کا بچا ہوا دودھ پڑا ہے، وہ جا کے پی لو، کتے کے پاس جا کے اس کا بچا ہوا دودھ پی لو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گھٹیا کام، نجس ترین جانور، اور یہ مسلمان، اور اس کا جھوٹا جا کے دودھ پیے، کہ میں اور کوئی نہیں، میں ایک ہی شرط ہے جا کے۔ چاروں نچار اٹھا، کتے کے سامنے جا کے بیٹھا، برتن ہٹایا، منہ کے قریب لے گیا، پینے لگا تو اس دیہاتی نے کہا کہ چھوڑ دو، رکھ دو، واپس آ جاؤ۔ واپس آ کے بیٹھ کہنے لگا سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، مقصد ہے۔ جس چیز کو آدمی اپنی غرض بنا لیتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو اپنی غرض بنانا، دین کو اپنا، آخرت کو اپنی غرض بنانا، جو آدمی اس کو اپنی غرض بنا کے چلے گا وہ، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے دو زندگیاں بنائی، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابیاں ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرے،
عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے، اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو سب جگہ پہ اللہ پاک انسانوں کو کامیاب فرما دے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی آئیں گی۔ اور یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، غریب کامیابی چاہتا ہے تو غریب کی زندگی میں دین ہو، تاجر کامیابی چاہتے ہیں تو تاجروں کی زندگیوں میں دین ہو، ملازم کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ مالدار، غریب، تاجر، بادشاہ، فقیر، ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ ظاہری نقشے مختلف ہیں ان کے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سب انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں، سب کے لیے ایک ہے، ظاہری نقشے مختلف ہیں۔ ایک بہت مالدار آدمی، 5-7 قسم کے کھانے، کوئی مشروبات، کوئی اس کے پاس میٹھا، 2-3 ملازم، ایئر کنڈیشن کمرہ، قالین بچھے ہوئے، اس نے کھانا کھایا۔ اور ایک مزدور سڑک کے کنارے کھدائی کرتے کرتے ایک طرف بیٹھا، درخت کے نیچے چپاتی نکالی رومال میں سے اور چٹنی کے ساتھ اسے چپاتی کھا لی۔ نقشہ تو مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ یہ کھانا تھوڑی دیر باہر اس میں پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں کہلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر اور رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے موت کا نظام بھی سب انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ ایک آدمی کو وزیر، کو صدر، گورنر، اس کی موت کا وقت آیا، بہت سارے ڈاکٹر، کئی قسم کی دوائیاں، مشینیں، کوئی اسپتال، اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا، کو پانی کا گھونٹ بھی لانے والا اس کے پاس نہیں، اس کی موت کا وقت آیا۔ ظاہری نقشہ تو مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے کہ روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح سے کامیابی اور ناکامی اس کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں، ایک ہی ضابطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے۔ اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات ان کی طرف متوجہ کیا ہے، بنی آدم کو، اور یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطے اور اصول بتا رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے۔ کیونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں قوموں کے چمکنے کے اصول ہیں اور قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے راستے بتائے گئے ہیں۔ دیکھو، اگر ان اصولوں پہ چلو گے اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا، عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا، اور اگر تم ان سے ہٹو گے تو تمہارے اوپر بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، ناکامی آئے گی۔ یہ قانون بدلتے نہیں۔ ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت آ جائے ہمارے پاس، ہم کامیاب ہو جائیں گے، کہ جی اکثریت مل گئی، اس کو زیادہ ووٹ مل گئے، اس کو کامیاب لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس کے ساتھ اللہ ہے، اکثریت کے ساتھ ہو جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس بت کو قیامت تک کے لیے توڑا ہے۔ بہت بڑی اکثریت نبی سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دن رات دعوت دی، دن رات بات کی، دیکھو اللہ کی مانو، اور میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں عزتیں دے گا، اللہ پاک تمہیں کامیابیاں دے گا، اللہ پاک تمہیں راحت اور چین اور سکون دے گا۔ اللہ کی مان کے چلو، تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پہنتے ہو، اللہ کے باغی بن کے نہ چلو، اللہ کے نافرمان بن کے نہ چلو۔ یہ بات سمجھاتے رہے، مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، ٹھٹے کرتے، بات کرنے لگتے، آگے
کپڑا ڈال لیتے اور 1-2 دن نہیں، کوئی چلہ 2 چلے نہیں، 950 سال تک دن رات دعوت دی، 950 سال تک سمجھاتے رہے، مان کے نہیں دیے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اللہ نے ساری اکثریت کو سیلاب بھیج کے اس سارے کے اندر غرق کر دیا، اور چند لوگوں کو 80-85 کے قریب جو نبی کی بات ماننے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بنیاد رکھ دی کہ دیکھو اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں، اگر اقلیت اللہ کی مان کے چلے گی، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے گی، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور اکثریت اگر اللہ کی نافرمان ہوگی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گی، اللہ ان کو ناکام کرے گی۔ اسی طرح ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس حکومت آئے گی، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اجی میں وزیر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں صدر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں وزیر اعظم بن جاؤں، اچھا بھی بن جاؤ، تم بن کے دیکھ لو۔ اللہ پاک نے کتنی قوموں کے واقعات سنا دی۔ یہ دیکھو فرعون، میں پورے ملک مصر میں میرا سکہ چلتا ہے، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا پورے علاقے کا مالک۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ایک چوغا پہننے والے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے، جب اس کے پاس گئے سے بات کی، تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا، اور پھر یہاں سے جو ہے تو جو ہے یہاں سے چلا گیا؟ ہاں، میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اب ذرا ہوش سے ذرا بات سن۔ تو پوچھا کون رب العالمین؟ اس کی وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ انسان جو ہے نا جی، جب گرتا ہے تو گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ میں کہا کہ کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں کا، زمینوں کا اور سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا خالق، سب کا مالک ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف بلانے آیا ہوں تجھے، اس کی مان کے چلو، اس کی اطاعت کرو۔ اس نے لوگوں کو بلایا، اور سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جھونپڑی میں رہنے والے، گرے پڑے فقیر لوگ، تم دونوں بھائی کیا ہوتے؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کیا کہا؟ تو کیا کہ میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا اور تیرے باپ دادا کا جو خالق، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی جھکو، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ اس نے تمہارے لیے یہ سارے کائنات کا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا، اس کی مان کے چلو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا، مغرب کا، اس سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، تیرا ملک تو مصر اتنا سا ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے، اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، اس کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن بات نہیں ماننی، نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اس کی ساری فوجوں سمیت سمندر میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، ان کو راستہ دیا، اور قیامت تک کے لیے بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو حکومتوں سے کام نہیں بنتے، اللہ ساتھ ہوں گے تب کام بنیں گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ پاک تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ ایک ذہن میں کہ مال ہمارے پاس آ جائے، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کامیاب۔ قارون کے پاس بھی بہت سارا مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی جماعت چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ ہاں، مال اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے، جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے، تم ان حکموں کو پورا کرو، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ کہ نشہ ہوتا ہے آدمی کو، نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے فرمایا کہ ہاں 2 نشے ہیں، جہالت کا نشہ، سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، اور دنیا کی محبت کا نشہ، حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ۔
آدمی وہ جیسے نشے میں آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے۔ اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں اور میں ایک زندگی لے کے اس کو اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو، اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ میں خشکی یا تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو، مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹھٹا اور مقابلے پر آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری خوب مضبوط ہے کہ خود علیہ السلام آ کے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ قوم سمود ہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا یعنی یمن کے قریب یہ جو قوم سبا جو تھی کہ بلقیس اور حضرت ذوالقرنین یہ اسی قوم کے بڑے تھے، ان کے بادشاہ تھے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لمبی چوڑی ان کی زراعت تھی، کھیتی باڑی، باغات تھے، اور ایک بڑا کیا جو دارالحکومت تھا معارف، اس معارف میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا، اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی، اتنا بڑا ڈیم تھا، 70 نہریں نکلی، سد المعارف اس کا نام تھا۔ آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں، ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہیں آج بھی، سد معارف کے نام سے وہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آگے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی، اس میں تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا، معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں۔ نبیوں کا مذاق اڑایا، مقابلہ کیا، اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ نظام ہے۔ قوم شعیب ان کے پاس بھی یہ رخ کہ یہ تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائیں گے، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، بزنس سینٹرز، دنیا کی منڈیاں، اس پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اچھا بھی کر لو قبضہ، تم بن جاؤ دنیا کے مالک۔ پھر اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، دعوت دی، سمجھایا، بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا، زلزلہ بھیجا، آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ دنیا کی ناکامی بہت چھوٹی ہوگی اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کو۔ دنیا تو بہت چھوٹی اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی اور یہاں کی راحتیں بھی بہت چھوٹی، آخر کی کامیابیاں اور عزتیں بھی بہت بڑی اور وہاں کی ناکامیاں، وہاں کی پریشانیاں بھی بہت بڑی۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے، دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ اس پہ کامیاب کریں گے، اور دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ کہ دین و یسر، دین آسان ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ اس میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، امن اللہ پاک دینے والے ہیں، مومن اللہ پاک امن دینے والے ہیں، چاہے امن کے اسباب کے ذریعے امن دے دیں، چاہے اس کے بغیر امن دے دیں۔ معز اللہ پاک ہیں، چاہے عزت کے اسباب کے ذریعے سے عزت دے دیں، چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں، اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں۔ حفیظ اللہ پاک ہیں،
حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے ذریعے حفاظت کر دیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے بغیر حفاظت کر دیں۔ کبوتری کا انڈا، مکڑی کا جالا، اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر دی، اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے، اس میں سے نکال کے دکھا دے۔ بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے پیچھے فرعون، آگے سمندر، دو موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں اور ان میں سے بچا کے، ان میں سے نکال کے لے گئے۔ یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ آپ جتنے چاہے گارڈ لگا لو، جتنے چاہے چوکیدار جمع کر لو، حفیظ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والی اللہ ہے۔ اس کا راستہ ہے، اس کا راستہ ہے اعمال۔ اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے، اس پہ اعتماد کرے، اس پہ بھروسہ کرے، یہ اللہ سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے، اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے، پیچھے مرے تو پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے، کیا تو موسیٰ ہم تو مارے گئے؟ کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً راستہ دے گا، یقیناً راستہ دے گا۔ اور پھر اللہ نے راستہ دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دعوت دینی شروع کی۔ جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ تھوڑا سا، پھر آہستہ آہستہ باطل جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹکراؤ پہ آتا ہے، اور اس کے دعوت دینے والے، ان کے اندر ہمدردی، خیرخواہی، شفقت، سارے انبیاء علیہ السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، تمہارا نفع چاہتا ہوں۔ باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، باپ سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، ایک ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، لیکن مان کے نہیں تھی۔ کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا۔ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بتوں کے سامنے سجدہ۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے، اندر گھسے اور ہتھوڑا لیا، سارے بت توڑ دیے۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے۔ وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا، وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو۔ کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہا اس بت کو تم نے ان بتوں کو تم نے توڑا؟ کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آلہ قتل برآمد ہو، اور یا کوئی اقرار کرے، اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں، اور آلہ قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے میں پڑا ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو سارے سوچ میں پڑے، کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دینا، اللہ کی شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے، اس کو دیکھ کے اب آئیے کہ اس کو پھینکو یہاں سے، اس بت سے تھوڑی ہوگا، اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو، ہاں اب اس سے کام بنیں گے، اس سے کام بنیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج، مشین بنی، پھر اس پہ وہ کاغذ بنا، پھر اس پہ وہ چھپا، جب چھپ کے سامنے آ گیا جی اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا، اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ سمجھاتے رہے، کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی، فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور منجنیق پہ لا کے بٹھا دیا گیا۔ سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے، پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے، ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں، وہ بھی مخالف۔ ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں ہے۔
آسمانوں سے فرشتے آ گئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں۔ پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، اما الیک فلا، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی، اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی۔ یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے، اور اسی کا حکم آسمانوں میں، اسی کی خدائی آسمانوں میں ہے۔ نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین، نہ اس سے خوف ہے، نہ اس سے کوئی امید۔ انی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا۔ پھر اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی آگ کے اندر، آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا۔ تو حفیظ اللہ پاک ہے، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات کے بنانے والے اللہ ہیں۔ جتنے بھی حالات ہیں، چاہے کسی فرد کے حالات ہوں، چاہے کسی قوم کے حالات ہوں، چاہے کسی ملک کے حالات ہوں، ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اچھا بھائی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی، فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا۔ ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا، فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں۔ جب معاہدوں کو توڑا جائے گا، احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے، رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے۔ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، اعمال کر کے اللہ پاک کہ جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، حیاتاً طیبہ۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان پہ اللہ پاک معیشت کو، اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ ہوگا لیکن پریشانیوں میں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، یہ ضابطے ہیں اللہ کے۔ تو دین زندگیوں میں ہوگا، دینی زندگی آئے گی، اس پہ کامیابیاں ملیں گی، اس پہ عزتیں ملیں گی، اس پہ راحتیں ملیں گی۔ ایمان کو بنانا، اعمال کو ٹھیک کرنا، دل کے اندر یہ یقین اترے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ یہ جتنی ہی مخلوق ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ اللہ پاک چاہیں گے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ سے لینے کا راستہ بہت آسان ہے۔ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ پاک راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ پاک کی مان کے چلنا اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ زندگی دی ہے جو سراسر ہدایت ہے اور سراسر کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کو وہ سنتیں دے کر بھیجا ہے جس میں اللہ نے کامیابیاں رکھی، عزتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ، آپ کا لباس کا طریقہ، آپ کا کاروبار کا لین کا دین کا طریقہ، آپ کا شادی کا غمی کا طریقہ، آپ کو اللہ نے ہر اعتبار سے کامل اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے مقتدا اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے امام بنا کر بھیجا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اتبعوا ھذا النبی الامی، ان نبی امی کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے، میں اس کو سامنے رکھا، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا ہے۔ آپ نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک آدمی کے ساتھ، معاملہ طے ہو گیا کہ بھی اتنے میں یہ گھوڑا جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے خرید لیا اس سے کہا کہ بھی تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر سے رقم دے دیتا ہوں۔
چلے تو جب وہ آپ جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، پیچھے بعض اور لوگوں نے قیمت پوچھی اور تھوڑی سی قیمت زیادہ لگا دی اس کو، بھائی اس کی قیمت اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو۔ اس نے پیچھے سے آواز دی حضور کو کہ جی آپ گھوڑا خریدنا تو آپ خرید لیں ورنہ میں اس کو بیچنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی سودا تو ہمارا ہو چکا، بات ہو چکی ہے، معاملہ ہمارا طے ہو گیا ہوا ہے، جب آدمی ایک دفعہ سودا کر لے تو اس کے بعد پیچھے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے، تو معاملہ طے ہو گیا ہوا ہمارا، میں تو تمہیں قیمت رقم دینے کے لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، نہیں نہیں کوئی سودا طے نہیں ہوا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں بات تھوڑی سی بڑی تو ایک صحابی وہاں کھڑے تھے پاس، وہ آگے دیکھا انہوں نے، تو اس نے دیہاتی نے کہا، وہ جو گھوڑے وقت کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیے ورنہ جو ہے میں اس گھوڑے کو بیچنے لگا ہوں دوسری جگہ۔ تو آپ اسی میں تھے تو وہ صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں ان کا، میں گواہ ہوں کہ حضور نے یہ گھوڑا جو ہے وہ خریدا ہے اور تم نے بیچا ہے اور اتنے میں بیچا ہے۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ ان کا تو گواہ بھی موجود ہے، وہ چھوڑ کے تو چلا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے گواہی کیسے دی جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر غیب کی خبریں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، یہ تو آپ میرے سامنے خود فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں خرید چکا تو میں اس میں کیوں نہیں مان؟ تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے ان کی گواہی جو ہے وہ 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا، جو اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں، جو انہوں نے اصول بتائے، کیونکہ اللہ کے حبیب کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں زندگی گزارنے کی، ان کے اوپر اچھے حالات لے کے آئیں گے، لیکن اگر بستیوں کے لوگ ایمان و تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کر دیں گے، آسمانوں سے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی۔ جس قوم کے اندر اچھے اعمال آئیں گے، افراد کے اچھے اعمال ہوں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کریں گے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے دینے کے راستے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو بھی لمبا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا۔ باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایک مقبول حج کا اس کو ثواب مل گیا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب اس کو مل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ جی کو 100 دفعہ دیکھے، کہا اللہ پاک کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی، اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو دے گا۔ تو اللہ کے رسول ایک زندگی لے کے آئے ہیں آسمانوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک بڑی عمر کے صاحب اور ایک نوجوان دونوں آ گئے۔ آپ نے نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ کہا دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، یہ تمہارے باپ ہیں، والد ہیں۔ اسی طرح کہ آپ بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، وہ بیٹھے سامنے کیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، انہوں نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا۔ میں یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہا تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی اپنی اولاد میں۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کو کیا، ماں باپ کے ذمہ اولاد کے متعلق کیا احکامات ہیں ان کو اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی، اور اولاد کے ذمے ماں باپ سے متعلق کیا احکامات ہیں اللہ کے رسول نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اس کی اخلاق اچھی۔ ایک بچے کو آپ نے پیار کیا، ایک صاحب نے دیکھا دور سے، کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ میں کہ ہاں۔
تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں اس کا علاج؟ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ تو اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے چلنا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک زندگی بتائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مجلس اور بھی لوگ بیٹھے تھے، فرمایا کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھے اور اٹھ کے چلا جائے. ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے پھر بیٹھ گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ بات کہی، آپ اٹھ کے گئے، پھر واپس آ کے بیٹھ کے کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ، میری خالہ ہیں، ان سے میں نے ناراضگی تھی، میری قطع تعلق کر رکھا تھا. آپ کی یہ بات سن کے گیا، جا کے ان کو آپ کا ارشاد سنایا اور ان سے معافی مانگی اور صلح کر کے آگے بیٹھا ہوں. کہا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا. جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ والدہ کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے. دیکھیں جو آدمی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھول دیا. ایک تو اپنے باپ ماں کے لیے دعا کرتا رہے، اس پہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا ان کی زندگی میں، بعد میں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچا ہے، تایا ہیں، اسی طرح ماں کے اس کے ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ، یا ان کی کوئی والد کا کوئی ان کے کوئی دوست وغیرہ قریبی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے. انشاءاللہ یہ اسی میں شمار ہو جائے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، وہ آپ کا فرما بردار شمار ہو جائے گا. ایسے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں آپ کو اصول بتا دیے، احکامات بتا دیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی. گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کپڑا پہننے کا کیا اصول ہے، کپڑا اتارنے کے کیا ضابطے ہیں، جوتا پہننے کا کیا طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، موزہ پہننے لگے تو ایک موزہ پہننا، اتنے میں اوپر سے کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا. اوپر لے کے گیا تو وہ اوپر سے نیچے گرا، اس میں سے ایک سانپ نکلا اور دوڑا، سانپ نکل کے دوڑا. اور وہ اس کے بعد آپ میں کہ بھی جو بھی موزہ پہنے یا اسی میں یہ بند جوتا جو ہے اس کو پہنے تو اچھا یہ ہے کہ اس کو پہلے جھاڑ لے. ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کو سانپ بچھو اس کے اندر گھسا ہوا ہو. اللہ کے رسول نے زندگی میں عرض کرو کہ پوری زندگی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی. کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، شادی غمی کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کیا ہے. آسمانوں سے وہ زندگی لے کر آئے. میرے بھائیوں، جو زندگی کو سیکھیں گے اور زندگی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. وہ تاجر جو انبیاء علیہ السلام والے طریقے کو سیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو سیکھ کے تجارت کرے گا، صحیح یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس تجارت سے میں نہیں پلتا، پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی. یہ کہاں ان کے اندر تم تلاش کرتے پھر رہے ہو، یہاں نہیں ہے، روزی آسمانوں سے آتی ہے. ہاں، یہاں اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں، ان حکموں کو پورا کرو اور جس نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلو. تو اللہ پاک وہ تاجر جو دوسروں کو اس نیت سے روزی باہر سے لے کے آتا ہے سامان تاکہ لوگوں کو آسانی سے سہولت سے ملے گاؤں میں بستی میں، اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں. اور ایسے تاجر کا حشر جو ایمان کو سیکھ کے، اعمال کو سیکھ کے، علماء کرام سے پوچھ کے تجارت کرے گا، اللہ پاک اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا. وہ ملازم جو ملازمت کے متعلق اور مزدوری کے متعلق احکامات سیکھتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ میں اس سے نہیں پلتا، اللہ پاک پالنے والے ہیں، رب اللہ ہیں، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اس پہ اللہ پاک اس مزدوری میں بھی مجھے کامیاب کر دیں گے، اس جھونپڑی میں بھی اللہ مجھے عزتیں دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے. اس یقین کے ساتھ وہ چلتا ہے.
اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر چیز لکھی ہوگی اور قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرا کتابک، لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پریشان ہو جائے گا، اے اللہ کیسی کتاب ہے یہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا، کدھر جاؤں؟ اب وہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پالنے والے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات بنانے والے اللہ، مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس مزدور کو بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے، کہ ایسا مزدور جو مشقت سے محنت سے کماتا ہے اور ان صفات کے ساتھ ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہے، اللہ پاک کا حبیب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے اس کے متعلق ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب یہ جو 5 وقت کی جو نماز ہے میرے بھائیوں، یہ جو نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ صحابہ کے ہاں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا فوراً مسجد کی طرف کو، فوراً نماز کی طرف کو چلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، پیٹ میں درد تھا، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ بھوک آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا، گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پوچھا آ کے کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ نہیں۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا۔ بدر کے موقع پر اب ایسے حالات بن گئے، سارا باطل 1000 آدمی ہتھیاروں سمیت سب کچھ لے کے آگے کھڑے ہو گئے، اور ادھر 313 خالی ہاتھ، چند ہتھیار چند سواریاں مقابلے میں۔ آپ ساری رات نماز میں دعا میں، نماز میں دعا میں، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، ساری رات دعا مانگتے، ساری رات رو۔ اور اللہ پاک نے پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ 313 کو اللہ نے غالب کیا، اور اللہ پاک نے ان 1000 کو اللہ نے شکست دی، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ میرے بھائیوں، نماز راستہ ہے، اور کوئی پریشانی آ جائے مسجد کی طرف کو چلنا، مسجد کی طرف کو چلنا، خوف آئے مسجد کی طرف کو چلے، تنگی کا حال آ جائے مسجد کی طرف کو چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط آ گیا۔ اب قحط آیا تو آپ نے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی، جو حاکم ہے بڑا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے اپنی طرف سے جتنا اس کے بس میں ہے۔ تو انتظام کیا لیکن قحط دور نہیں ہوا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے، ان کو خط لکھا اور سارے حالات لکھے کہ دیکھو تم وہاں پر جو ہے مصر میں ہریالی اور سب کچھ پیداوار سب موجود ہے، اور یہاں مدینہ میں یہ حالات ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی میں اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا سامان کا کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ اس کا مصر میں ہوگا، اتنا سامان بھیجوں گا آپ کے پاس۔ انہوں نے بھیجا، قافلہ بھیجا، اتنا سامان بھیجا، لیکن قحط دور نہیں ہوا۔ بھیک مانگنے سے خیر حضرت عمر رضی اللہ تو انہوں نے اپنی مسئلے سے بات کہی تو انہوں نے قحط دور نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر پریشان ہوئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میرے زمانے میں میری کوئی امت جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے، پریشانی کا احساس ہوا، پریشان ہوئے تو اللہ اکبر کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کتا بھی بھوکا مر جائے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کہ روتے تھے کہ میرے زمانے میں امت کی ہلاک نہ ہو جائے میرے۔ ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس میں سے خون اور ہڈیاں، اس کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا عجیب قحط کہ بکریاں بھی اس کا
تو اس کو دیکھا اور کہا واہ محمد کہ اگر حضور کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا. اور اسی میں وہ غنودگی چھا گئی، بے ہوشی سی ہو گئی اس پہ، اس دکھ کی وجہ سے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کو کیا ہو گیا؟ اٹھے فوراً اور حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا، پوچھا کون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا ہے. اللہ کے تو حضرت عمر رضی اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ بھی تو حضور کا وصال ہو چکا ہے. پھر حضور نے بلایا مجھے، ان کا قاصد آیا اور دوڑے تو راستے میں خیال آیا کہ بھی تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے. باہر آئے، آگے کیا بات ہے، سارا قصہ سنایا انہوں نے. یہ ہوا کہ اچھا، ان کو ساتھ لیا اور مسجد میں چلے گئے اور مشورے والوں کو جمع کر لیا، مسلمانوں کو جمع کر لیا، جو وہاں سب کو بلا لیا. کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کہ جیسا میں حضور کے زمانے میں تھا، میرے اندر کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی فرق تو نہیں آیا؟ یہ معیار تھا ان حضرات کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم اسی پہ باقی ہیں کہ نہیں، اس پہ ہم باقی ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بالکل، آپ جیسے حضرت عمر جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جس سطح جس میں آپ اسی طرح سے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا. کہ اچھا اس کا قصہ سنو. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ پوچھا کہ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ فلاں جگہ جس علاقے سے آیا تھا وہاں خیریت تو تھی نا، خیریت تھی؟ اس نے جواب میں کہا جی خیریت کہاں، وہاں تو دو طرح کے کھانے ایک وقت میں کھائے جا رہے تھے ایک دستر، خیریت کہاں؟ یعنی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا مطلب یہ تھا کہ جس سطح پہ اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں، کہا اس کی بات سنو. کی بات سنی تو کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے یہ بھی ٹھیک کہتے، دوسرا مجھے کہتے کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں ان اسباب کے چکروں میں پڑ گئے؟ آپ تو عمل کر کے اللہ سے مانگتے، آپ تو دعا والے ہیں، اعمال والے ہیں، اعمال پہ ڈالتے سب کو. فوراً اس کا خیال ہوا اور سب کو ساتھ لیا اور کھلے میدان میں چلے گئے اور نماز استسقاء پڑھی اور دعا مانگی اللہ سے. اس کا جو طریقہ ہے علماء جو بتاتے ہیں، پانی کی کمی آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے مانگو. پانی تو اللہ نے دینا ہے، رب تو اللہ ہے، پرورش کرنے والے اللہ ہیں. باقی میرے بھائیوں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اسراف جو ہے نا جی، اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. ٹوٹی کھولی، وضو کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنا پانی بہہ گیا. اس لیے جب اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری ناقدری ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ پاک اپنی نعمت کو واپس بھی لے لیتے ہیں. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور بادل آ گئے. اور ابھی سے واپس راستے میں بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی اور بادلوں سے آواز آئی اتاک الغوث یا ابا الحفص، اے حفصہ کے باپ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. میرے بھائیوں، ہم تو اعمال والے ہیں. کوئی حال آ جائے ہمارے اوپر، دشمن کا خوف ہو، عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے. تنگی کا حال آ جائے ہم عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے، چاہے شخصی حالات ہوں، چاہے ملکی حالات ہوں، چاہے قوم کے حالات ہوں. اللہ نے ہمیں اعمال والا راستہ دے دیا. اعمال اچھے اعمال ہوں گے، اللہ پاک خود حالات کو اچھا کرے گا، پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جو کثرت ہے یہ بڑی سے بڑی 99 مصیبتوں کا علاج ہے. 99 مصیبتوں کا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت. اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ رنج اور غم اس کو دور کر دیتی ہے. لا حول ولا قوت. آدمی اللہ کا ذکر کریں گے اللہ پاک اطمینان دے گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اطمینان دے گا. یہ ضابطے ہیں اللہ کے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کریں گے
اللہ پاک کے یعنی یہ کلمات ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ کے اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیں گے. میں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم تنہائی میں مجھے یاد کرو، میں اپنے دل میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجمع میں میرا تذکرہ کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کریں گے. ہم درود شریف پڑھیں گے، ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. فرشتے اس درود شریف کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو اس کا اہتمام کریں. تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں اعمال بتائے ہیں. اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا. تنہائیوں میں بیٹھ کے آدمی سوچے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا کیا قصور ہوئے، کیا کیا گناہ ہوئے ہیں. اب تلاش کرے آدمی، اگر غور کرے گا تو بہت سارے گناہ اس کو نظر آئیں گے، بہت ساری غلطیاں نظر آئیں گی. اس پہ استغفار کرے، ندامت، توبہ کا. اللہ پاک بڑے کریم ہیں، اور جب آدمی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں. کہ اگر تم زمین کے وزن کے بقدر بھی گناہ لے کے آ جاؤ گے، میں زمین کے وزن کے بقدر مغفرت لے کے تم سے ملوں گا. اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں. اور کہ اللہ پاک یعنی کتنے ہی گناہ ہو جائیں، اللہ پاک سے سچے دل سے آدمی معافی مانگ لے کہ میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے گناہ تمہارے معاف کر دیے ہیں. سچے دل سے معافی مانگنا، دل سے توبہ کرنا. اور خاص طور سے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی جو نافرمانیاں ہوئیں، اللہ کے رسول کے طریقوں میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ پاک باغات دے گا، اللہ پاک نہریں دے گا، اور وقت پہ بارشیں دے گا، نرینہ اولاد دے گا اللہ پاک استغفار کی وجہ سے. توبہ اور استغفار اللہ پاک یہاں بڑی محبوب. جو آدمی اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے اللہ بڑے کریم ہے. میرے بھائیوں، بڑے سے بڑے قصور کو دیکھو، کریم کہتے ہی اس کو ہے جو جب دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریم. جو دشمن پہ جب قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ دعوت دیتے رہے، محنت کرتے رہے، بہت سارے حالات آپ پر گزرے، کوئی مذاق اڑاتے، کوئی ٹھٹا کرتے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ جیسا محبوب شہر چھوڑ کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. آپ روتے ہوئے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن کیا کروں تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور اس کے بعد اللہ نے حالات بدلے. فتح مکہ کے موقع پر اب 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور آپ جب اس میں داخل ہو رہے ہیں تو جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. تو ابو بکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ پہاڑی پہ بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ابو سفیان کو لے کے ساتھ، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو ساتھ لے کے کہ یہ دیکھو یہ حضور کے قافلے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ابو سفیان دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ تمہارے عباس، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بہت بڑھ گئی، بہت اونچی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے. سعد بن عبادہ پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا اور جوش سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے، تمہارے ٹکڑے ہوں گے آج کے دن. ابو سفیان پریشان ہو گئے کہ یہ کہ اپنے قبیلے، اپنے قریش کو یہ خود ہی ختم کریں گے، کیا پروگرام ہے تمہارے بھتیجے کا. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ذرا پریشان ہوئے، آگے ان کو لے کے حضور کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کیا بات کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کہا کیوں، کیا ہوا، سارا قصہ سنایا. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے فاتح، کیا ایسی بات نہیں ہے، نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو ایک دوسرے پہ رحم کھانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن، درگزر کرنے کا دن ہے، رحم کھانے کا دن ہے. جب قابو پا لیا معاف کر دیا. تو کہا بلاؤ ان کو، جھنڈا لے لیا ان کے ہاتھ سے، اور انہی کے بیٹے قیس ابن سعد ابن عبادہ ان کے حوالے کر دیا، تم لے کے چلو آگے. جب اس میں بیت اللہ میں جب پہنچے
تو بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہو گئے، بتوں کو توڑا، اللہ سے دعا مانگی، اس کے بعد پھر آپ جب باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ بیت اللہ کی چابی ہے، یہ کس کو دے؟ تو حضرت عباس نے کہا ہمیں دے دیں، حضرت علی کرمان جو کہنے کہ مجھے دے دیں۔ تو اتنے بلایا، کہا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ، بلایا ان کو، کہا کہ تمہیں یاد ہے جب میں مکہ میں تھا میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دو، میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو تم نے مجھے ڈانٹ دیا، تو میرے ساتھ ناراض ہوئے تھے کہ تمہیں دوں گا چابی۔ تو آؤ ادھر آؤ، یہ لو، یہ چابی لے لو اور یہ اب قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ہم 95 میں ہمارا حج کا سفر ہوا تو وہاں منا میں ہم گشت کر رہے تھے، خیموں میں مختلف، تو عربوں کے خیمے میں چلے گئے تو ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے ہمیں یہ سارا واقعہ سنایا، کتابوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان سے ہوں اور اب وہ چابی ہمارے پاس ہے، کہا کہ قیامت تک تیرے پاس رہے گی۔ پھر آپ نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ عباس وہ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت عباس نے سے پوچھا، ابو لہب کے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، تو کہا جی ان کو بلا کے تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کیا تو وہ عرفات سے مل گئے، 2 بیٹے، ابو لہب کے 3 بیٹے تھے اور 2 کے ساتھ حضور کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے غصے میں آ گیا اور برا بلا بھی کہا، پتھر بھی مارے اور بیٹوں سے کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے طلاق دے دی، ایک نے طلاق بھی دی اور برا بھلا بھی کہا، اور دوسرے نے طلاق دی لیکن چپ رہا، خاموش رہا۔ وہ جس نے برا بھلا کہا تھا اور طلاق دی تھی اس کو تو ایک واقعے میں ایک شیر نے اس کے ٹکڑے کر دی، چیر پھاڑ دیا۔ باقی یہ دوسرا بیٹا زندہ تھا اس فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک اور بیٹا تھا۔ آپ نے کہا وہ بیٹے کہاں ہیں دونوں اس کے؟ کہ ان کو خیر بلا کے لائے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کو دعوت دی، دونوں کو دعوت دی، اور اللہ کی شان نے دونوں ایمان لے آئے۔ جب دونوں ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تم دونوں کو بہت مانگا تھا، اس نے میرے اوپر احسان کیا، تم دونوں ہی مجھے دے دیے اس نے۔ یہ کون ہے؟ ابو لہب کے بیٹے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ کون ہے؟ بیٹی کو طلاق دینے والے ہیں، اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب کریم قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ کیا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا حضور کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، سب معلوم ہے، سب گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے سب کی گردنیں پیروں میں آگے گریں گی۔ کہا جی آپ تو کریم کی اولاد ہیں، کرم ہی فرمائیں گے۔ کہا میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سے کسی بات کی پوچھ نہیں، تم سارے آزاد ہو، سب معاف کر دی، ایک جنبش میں سب معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، حضور کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا، ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی، اللہ پاک کے احکامات پہ چلنا، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا، اس زندگی کو سیکھنا اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ امت ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی، ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ امت دیکھیے کسی ایک قوم کا نام نہیں ہوتا، کسی ایک علاقے والوں کا نام نہیں، کسی ایک زبان والوں کا نام نہیں ہے۔ کم قسمتی سے آج وہ مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری امت ٹوٹ کے کئی امتوں میں بڑھ چکی ہے۔ کو اپنی قوم سے اپنا تعارف کرائے، یہ تعارف کے لیے ہیں یہ چیزیں، یہ امت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں کہ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور اوروں کو بیگانہ سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں پہ پانی پھیرتا ہے۔ یہ امت کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے ہے، ایک جسم کی طرح سے ہے۔
اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے یا ملیشین ہے یا ترک ہے یا پٹھان ہے یا سندھی پنجابی بلوچی، کوئی تقسیم نہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں یہ سب۔ اللہ کے ہاں ایک ہی تقسیم ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلیں گے۔ کوئی حال ہمارے اوپر آج ہے، ہم امت بن کے چلیں گے۔ اور امت میرے بھائیوں، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی انجمن اس وقت انجمن اور امت بنتی ہے جب اس کے سامنے ایک مقصد ہو۔ یہ امت تب امت بنے گی جب ان کے بچے بچے کے سامنے ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک طریقے پر محنت پہ لگے ہوں گے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ اللہ رحم کرے خالد بن ولید پر کہ ان کے دل میں اور کوئی جذبہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے، کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ ایک موقع پر تو ہے کہ وہ جو قریش جمع ہو گئے حضور کے چچا ابو طالب کے پاس، کہ اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھاؤ، ان کی وجہ سے ان کی گشتیں دعوت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر جو ہے اختلاف شروع ہو گیا، اس کو سمجھاؤ آپ بلایا، پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہ میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لیں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب ہو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا۔ اس پہ ابو جہل نے کہا کہ وابی کا عشرہ کلمات، تو ایک بات کہتا ہے، ایسی تو ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ہم ان کو مانیں گے۔ اس پہ آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دیکھیں یہ کیا بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے خداؤں کو تم نے ایک ہی خدا بنا دیا، یہ ہم نہیں ماننے کو تیار۔ اور اس موقع پر دوسرے موقع پر فرمایا کہ یا چچا، یا اللہ کا کلمہ دنیا میں اللہ نے مجھے ایک امر دے کر بھیجا ہے، یا اللہ کا وہ امر پورا ہوگا یا میری گردن جسم سے الگ ہوگی، کوئی اس پہ کسی جگہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قریش نے آ کے کہا مال لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ گے، بادشاہت لے لو، صدارت لے لو، وزارت لے لو، بادشاہت لے لو، قوم کے قبیلے کے سردار بن جاؤ، جس عورت سے کہتے ہو اس سے نکاح کر دیتے ہو، اس کام سے پیچھے ہٹ جو، اس کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا یہ تو تم کر لو گے، جاؤ آسمانوں سے جاؤ، سورج اور چاند کو توڑو اور لا کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو، پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے بھائیوں، اس امت کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک کام تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ ہم نے ضرورتوں کا مقصد بنا لیا، اجی یہ تاجر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ملازم ہیں، نہیں ہم تو داعی اللہ ہیں، ہم اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضور کی نیابت میں پورے عالم کے لیے چنا ہے، ہمارے بچے کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اس بچے کو اس بنیاد پہ اس کو کھڑا کرنا ہے کہ دعوت والی آواز کو لے کر اقوام عالم میں پھرے اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ آواز لگائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، صدر صاحب چھوٹے، وزیر صاحب چھوٹے، مالدار صاحب چھوٹے، بڑی بڑی ڈگریوں والے کچھ نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، عزت وہ دیں گے، امن وہ دیں گے، حالات وہ بنائیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور والے طریقے پر مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کے احکامات کو پورا کرو، نماز کا اہتمام کرو، عبادات پہ چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ حی علی الفلاح، دنیا کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت کی ساری کامیابی عزتیں تمہیں ملیں گی، آؤ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ ہمیں تو اس آواز لگانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اس قوم کو، اس امت کو اتنے بڑے مقصد کے لیے چنا گیا، اس امت کو چنا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر سفر کی مشقت، وہ گرد کے آثار، آپ کی صاحبزادی پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا کہ ابا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کیا کہ بیٹی رو نہیں، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔
چاہے اون کا خیمہ ہے، چاہے چمڑے کا خیمہ ہے، جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک تیرے باپ کا دین جائے گا۔ جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ یہ ضابطے میرے بھائیوں، جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اللہ نے ایک راستہ دیا، ایک کام دیا ہمیں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے پاس، فارس کا بڑا، اس کے دربار میں گئے۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے پاس، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں، اللہ ابتعاثنا، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ہم اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ بہت بڑی قوت ہے کہ اللہ نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو میں رسول رب العالمین ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس امت کو چنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اور بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکالے، اس کی آسانیوں میں، اس کی راحتوں میں لے کر آئیں، اور بندوں کو باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے، اس حیثیت کو ہم بھول گئے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے لوگ جو ہے وہ دین پر جو آئیں گے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن باقی پوری امت اس پر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں ایک کے پاس جانا ہوگا۔ 4 مہینے لگانے کے بعد بھی اگر گشت نہیں کریں گے، دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کے گھر پر گھر نہیں جائیں گے، تو بھائی میرے بزرگوں، اس سے وہ خیریں پھیلے گی نہیں۔ خیریں وہ محدود، خیریں تب پھیلیں گی جب اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت ہوگی، اس کے لیے لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور کے ناموں میں سے بڑا خوبصورت نام ہے سراج منیرہ، روشن چراغ۔ چراغ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب جتنے چراغ آتے جائیں گے سب روشن ہوتے جائیں گے، سب روشن ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی روشن چراغ ہے، ہر امتی دنیا میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے، ہر امتی دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانا، اللہ نے ہمیں آپ کو اس کام کے لیے چنا، اس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم اپنی حیثیت بھول گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے ہماری درخواست ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اس پر استغفار کریں کہ ہم نے اس کو اپنا قصور ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، ہم نے اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے۔ مسلمان سے بہت بڑا قصور ہوا ہے، مسلمان سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں جتنا جو پریشانیوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اس کا سبب، ہم اس کی وجہ بنے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے، اپنی قوم کو دیکھ کے چلنا، اپنے پیشے کو، اپنی زبان کو، کہ یہ طلباء کی یونین ہے، یہ وکیلوں کی یونین ہے، یہ تاجروں کی انجمن ہے، یہ فلانی انجمن ہے۔ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا اس کے اوپر، اللہ کا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے۔ نعرہ لگایا یا آل القریش، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو نعرہ لگانے والے، پہلے ان کو ختم کرو، بعد میں دشمن کے ساتھ حملہ کرنا، دشمن پہ حملہ کرنا۔ اپنے اندر سے ان وجوہات کو ختم کرو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جو اس بنیاد پہ چلیں گے، صحیح اور غلط کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جتنا چاہے زور لگا لے، جتنے چاہے نعرے لگاتے رہے، اس سے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے بھیجا، پوری امت اس مقصد کو سامنے رکھ کے چلے، اعلاء کلمت اللہ۔ بچہ اس کو سار کے سامنے بھی یہ مقصد، مزدور بھی اس کو دیکھے، غریب بھی اس کو دیکھے، مالدار کو بھی اس کو دیکھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کے دین پہ لانا، اس کی کوشش، محنت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کو سامنے رکھیں گے، اس میں سے وقت نکال کے اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھیں گے،
اس سے 2 گھنٹے نکال کے کوئی کاروبار کو، کوئی کھیتی باڑی کو، کوئی ملازمت کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ اکبر، ایک ایک روپیہ جو اس پہ خرچ کریں گے لاکھوں گنا اللہ اجر دے گا۔ ایک ایک جو اس میں ذکر کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک ایسے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ان کا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ان کرسیوں پہ جگہ دے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک مقصد دیا ہے۔ ہمارا گھر تاجر کا گھر نہیں ہے، ذمہ دار کا گھر نہیں ہے، یہ ملازم کا گھر نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کا گھر ہے، حضور کی محنت والوں کا گھر ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اس پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سارے کراچی والوں کو ہم توبہ کرائیں، ایک ایک کے پاس جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تمہیں اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایک ایک کے پاس جائیں اور جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اور ہر ایک کو اس پہ لائیں کہ دیکھو جاؤ اور جا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بنو۔ خود نمازوں کا اہتمام کرو، اوروں کو نمازوں پہ لاؤ، خود اللہ کا ذکر کرو، اوروں کو ذکر کرنے والا بناؤ، خود اللہ کی احکامات کو علماء کے پاس جا کے سیکھو، اوروں کو سیکھنے والا بناؤ۔ اور میرے بھائیوں، ایک زندگی ہے جس کو اور جہاں یہ زندگی وجود میں آئے گی وہاں خیریں، برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ ہم کیا ایک دوسرے کے حالات کو ٹھیک کریں گے، کیا حکومتیں کسی پبلک کے حالات کو ٹھیک کریں گی، کیا مالدار غریبوں کے حالات کو ٹھیک کریں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ آسمانوں سے برکتیں اتریں گی، زمینوں سے برکتیں اتریں گی، نکلیں گی، ان کے مالوں میں برکت، ان کی چیزوں میں برکت، ان کی صحتوں میں برکت، ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ان میں آپس میں جوڑ ہوگا، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنے گا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا۔ جیسے جسم میں ہاتھ پورے جسم کا مددگار ہوتا ہے، آنکھ پورے جسم کے لیے دیکھتی ہے، کان پورے بدن کے لیے سنتے ہیں، ذرا سی تکلیف انگلی میں ہو گئی پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ذرا سا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طرح پوری امت میں کسی جگہ کوئی پریشانی آئے گی پوری امت پریشان ہو جائے گی۔ جب امت بنے گی تو ہم پورے عالم کو سامنے رکھ کے چلیں اور پورے دین کو سامنے رکھ کے چلیں۔ ہماری مسجدوں کی جماعتیں اس کی فکر کریں اور ہمارا گھر گھر میں اس کی فکر، اس کے مشورے چل رہے ہوں۔ اب میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ ہر مسجد کی جماعت ماشاءاللہ سب ساتھی تشریف فرما ہے، 2-4 منٹ میں اب تشکیل میں درخواست سے یہ ایک بہت عجیب سی ایک فضا بن جاتی ہے کہ جو یہ تشکیل شروع ہوتی ہے یہ یعنی بڑے نقصان کی چیز ہے کہ اس وقت میں اٹھ کے آدمی چل پڑتا ہے۔ اب تک کام کی بات تھی، اب کام کا شروع ہے، جو یہاں اٹھ کے چل پڑتا ہے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، ارادہ تو وہ کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، نیت وہ کرے گا، لیکن یہ جو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور چل پڑنا ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی۔ اس لیے ہم درخواست ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو سب بھائی تشریف رکھے اور ہر مسجد کی جماعت اس کے بارے میں بتائے کہ بھئی اپنے ہاں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کے 7-7 مہینے کی، سال کی جماعتیں، 4-4 مہینے کی جماعتیں بتائیں کہ کون سی مسجد والے کہاں کے لیے جماعت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنے وقت کی جماعتوں کے لیے فرمائے جی کھڑے ہو۔ اللہ نے ہمیں اس امت کو بھیجا، چنا ہے اللہ نے ایک کام کے لیے۔